ایک مدت سے قرآن اور حدیث کا جو متن ہے وہ زنگ آلود ہو رہا ہے، اور قوم جو ہے وہ گانے بجانے کی اس قدر عادی ہو گئی ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ گانے کے اڈے بن گئے ہوئے ہیں، اور جتنا وقت لوگوں کی تعلیم اور فہمائش کے لیے استعمال ہونے لگا ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں استعمال ہوتا ہے، جس سے گویے گاتے ہیں اور سننے والے گانا سن کے ان کی کچھ خدمت کر دیتے ہیں، اس کو روزانہ کی زندگی بنا لیا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نعت استعمال کی ہے وہ کتنی حد تک کی ہے، واعظ نے کتنا وقت گھیرا ہوا تھا، قرآن نے کتنا وقت گھیرا ہوا تھا، حدیث نے کتنا وقت گھیرا ہوا تھا، اور اس کے اندر نعت نے کتنا وقت گھیرا ہے۔ اور نعت بھی اس وجہ سے حدیث بن گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھی گئی، سرکار نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ اتنی نعت جو ہے وہ حدیث کا حصہ ہے، جیسا کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت قبیلہ عبد الدار کے ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برق الخفاء فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الاماء لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء فإن ابی ووالدتی وعردی لعرد محمد منکم فداء حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ یہ نعت ہے سرکار کی، لیکن اس میں سرکار کے اوصاف اتنے بیان نہیں ہوئے جتنے دشمن کی مذمت ہے۔ جس ابو سفیان نے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی مذمت کبھی اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے کی تھی، اس ممبر پر سرکار نے انہیں کھڑا کیا اور وہ کہتے ہیں الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برق الخفاء، تم جا کر کے ڈنکے کی چوٹ پر ابو سفیان سے یہ بات کہہ دو کہ وہ تاریکیاں کافور ہو گئیں جن میں کھڑے ہو کر تم سرکار کی شان کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ بِأَنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا وَعَبْدَ الدَّارِ سَادَتَهَا الْإِمَاءُ، اور ہماری تلواروں نے تمہیں غلامان بے دام بنا کے چھوڑ دیا ہے، اور تم اس وقت ہمارے سامنے درخت پر کے پتوں کی طرح کانپ رہے ہو، اور تمہاری خواتین کو ہماری کنیزیں بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سرکار کی نعت تو نہیں ہے، سرکار کے دشمن کی مذمت ہے۔ تو نعت کے دو اسلوب ہوتے ہیں، ایک محبوب کے اندر پائی گئی ہوئی خوبیوں کا ذکر کرنا، دوسرا محبوب کے دشمنوں کی مذمت کرنا۔ یہ اشعار مسلم شریف کے اندر بطور حدیث کے متن کے موجود ہیں، حدیث کا متن ہے، یہ حدیث تقریری ہے، سرکار کی بارگاہ میں یہ پڑھے گئے، سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ اور کہتے ہیں حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تم نے سرکار کی قدر کی ہے، میں سرکار کی مدح کر رہا ہوں، بدلہ تجھے بھی مل گیا ہے، بدلہ مجھے بھی مل گیا ہے، اور قیامت تک یہ عقیدہ قائم رہے گا، سرکار کی مدح کرنے والے کو عزت ملا کرتی ہے، سرکار کی قدح کرنے والے کا انجام ذلت ہوا کرتا ہے۔ آگے جس کو لوگ کہتے ہیں فخر فلاں کر گیا، تکبر کر گیا، حضرت حسان کہتے ہیں لسانی صارم لا عیب فیہ، میری زبان اللہ کی تلوار ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ بے عیب ہونا تو اللہ کی شان ہے، سرکار منع فرماتے کہ یہ لفظ تم کیوں بول رہے ہو، مگر جو زبان سرکار کی شان بیان کر سکتی ہے اس کو بے عیب کہنا بھی بیجا بات نہیں ہے۔ لسانی صارم لا عیب فیہ، یہ میری زبان جو ہے یہ اللہ کی تلوار ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ وبخری لا تقدرہ الدلاء، اور یہ میری زبان اللہ کا سمندر ہے، اس کو کوئی طاقت گدلا نہیں کر سکتی۔ اور کہتے ہیں فإن ابی
ووالدتی وعردی، میرا ابا جان، میری اماں جان اور میری عزت و آبرو، لعرض محمد منکم فداؤ، وہ تم سب کے مقابلے میں سرکار کے قدموں پر قربان ہے۔ تو اب یہ اس پورے ماحول میں کئی سالوں میں ایک مثال ہے۔ تو نعت بئی مانا تو ایک جائز بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ریشو کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سرکار کے شب و روز حدیث بیان گزرتے ہیں، جو سرکار کا ارشاد ہے، تعلیمات ہیں، اور قرآن مجید کی سب سے اچھی کامنٹری جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ تمہیں کتاب سکھاتا اور حکمت سکھاتا ہے۔ واؤ مغایرت کے لیے آتی، ایڈیٹو کنجنکشن ہے، دو الگ الگ نہ ہوں تو پھر ان کے درمیان اینڈ نہیں آتا، اسی طرح واؤ بھی نہیں آتی۔ معلوم ہوا قرآن مجید اور ہے، حکمت اور ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، اس کی جو گہرائیاں ہیں، اس کے مضامین ہیں، یہ نبی کی جاب ہے۔ وہ نبی کا سارا ٹیکسٹ بھی، پورا سلیبس بھی، اور وہ پورا کورس بھی وہ الماریوں میں پڑا ہوا ہے، قوم اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔